پوری کائنات کو چھوڑ دے، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، صرف اللہ کی محبت ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ لیکن ہدایت زمانے اللہ تعالی، روایت کے جملے، جو اللہ کے لیے پوری کائنات کو چھوڑ دے اسے بطول کہتے ہیں۔ پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب سننا، صاحب کتاب نے لکھا، میں نے بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں اشارے سے گزر جاؤں گا، دنیا کی کوئی عورت، قبلہ بخاری صاحب روایت کا جملہ ہے، دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے، ہر مہینے چند دن ایسے آتے ہیں جن میں نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ وہ مصلی عبادت پہ آ سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ بلکہ ان دنوں میں اس کا نماز نہ پڑھنا عبادت ہوتا ہے، ان دنوں میں اس کا روزہ نہ رکھنا عبادت ہوتا ہے۔ اب آیا آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، کوئی عورت دنیا کی ہر مہینے ان دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اب نبی سے علی نے پوچھا کہ میرے نبی، اللہ نے آپ کی بیٹی کا نام بطول کیوں رکھا؟ نبی نے فرمایا لِإِنْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا، دنیا کی کوئی عورت ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن آؤ سنو دختر پیغمبر کی عظمت کیا ہے، پوری زندگی جسے کبھی نماز مصلی سے نہ روک سکے اور قرآن تلاوت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ کا عبادت خدا کے بغیر نہ گزرے، ایک لمحہ بھی، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان کے لیے دو پیغام کے جملے بھی کہوں گا۔ ایک لمحہ بھی جس کے لیے عبادت کا خالی نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ قرآن نے، اللہ نے مریم کو بطول کہا ہے، زہرا کو بھی بطول کہا ہے، مقابلہ نہیں۔ اور کبھی بھی مقابلہ معصومین کا نہ کرایا کرو، یہ منبر اللہ اور اہل بیت کے درمیان مقابلے کی جگہ نہیں، وہ خالق ہے جس نے اہل بیت کو یہ اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ کبھی اہل بیت کو اللہ کے مقابلے میں نہ لے جانا، لیکن جو عظمتیں اللہ نے اہل بیت کو دی ہیں کائنات میں کسی کو نہیں دی، کسی کو نہیں۔ مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے، لیکن بڑا فرق ہے مریم اور زہرا میں۔ اگر سورہ زہرا آپ نے پڑھی ہو تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، مریم میں اور زہرا میں بڑا فرق ہے، وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے، توجہ کرنا، وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے۔ فرق کتنا ہے، اہل علم کا مجمع ہے، غور سے سنیں گے، جملے کا لطف لیں گے۔ وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے، وہ بغیر شوہر کے بطول ہے، یہ شوہر کے ساتھ بطول ہے۔ اتنی بڑا فرق ہے، وہ بھی بطول، یہ بھی بطول، لیکن فرق بڑا عظیم ہے۔ وہ بھی بطول ہے۔ سورہ دہر کے اگر آیات کا آپ نے ذکر سنا ہے نا کہ مسکین آیا، فقیر آیا، سائل آیا دروازے پر، یہ جملہ آپ نے سن لیا، آپ لطف لیں گے۔ وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے، لیکن فرق بڑا ہے۔ جو وہاں سے منگا کر کھائے وہ مریم بطول ہے، جو مدینے سے بھیج کر کھلائے وہ فاطمہ بطول ہے۔ اتنی بڑا فرق ہے، وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے۔ اب تیسرا جملہ عظمت کا سنیے گا، مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے، لیکن فرق کتنا ہے۔ مریم ایک ایسے مقام پر بیٹھی تھی اکیلی جہاں جبرائیل بغیر پوچھے چلا گیا، جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میں اشارے سے گزر رہا ہوں، سورہ مریم اٹھا لینا، جناب جبرائیل کا جانا دیکھ لینا۔ ایک ایسے
مقام پہ مریم بیٹھی تھی جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہاں پر بھی جبرائیل بغیر پوچھے چلا گیا۔ یہی تو زہرا اور مریم میں فرق ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں جبرائیل بغیر پوچھے چلا جائے وہ مریم بتول ہے، جہاں زہرا باپ کے ساتھ بھی بیٹھی ہے جب تک جبرائیل اجازت نہ لے وہ زہرا بتول ہے۔ ایک دربار لگا ہوا تھا، کسی نے پوچھ لیا، دشمن اہل بیت تو بہت ہے نا، دربار میں کسی نے پوچھ لیا کہ مریم افضل ہے یا زہرا افضل ہے؟ تو ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس کا دل دشمنی آل محمد سے بھرا ہوا تھا، کہتے ہیں بادشاہ میں جواب دوں؟ یہ درباری مولوی ہوتے ہیں، حکومتوں کو راضی کرنے کے لیے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، ہاں بتاؤ۔ کہتے ہیں میرے نزدیک مریم افضل ہے۔ کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ مریم کو نازل کیا ہے، محکم دلیل ہے۔ اسی محفل میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کے دل میں سیدہ کی محبت تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیدہ کی محبت ہو اور سیدہ کی عظمت بیان نہ کرے۔ کہتے ہیں بادشاہ اجازت ہو میں جواب دوں؟ کہا تم جواب دو، بتاؤ مریم اور فاطمہ میں کتنی فرق ہے؟ کہا میرے نزدیک سیدہ میں اور مریم میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے، اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہے۔ کہا کوئی دلیل؟ کہا سن دلیلیں، ایک نہیں دو نہیں کئی دلیلیں پیش کروں گا، پہلے اس کی دلیل کا جواب سن۔ جس نے دلیل یہ دی کہ اللہ نے قرآن میں سورہ مریم کو نازل کیا، اس کا جواب سن۔ جس قرآن میں اللہ نے مریم کے لیے ایک سورہ کو نازل کیا، اسی قرآن میں فاطمہ کے لیے 2 سورتوں کو نازل کیا۔ پہلی سورت کا نام انا اعطیناک الکوثر ہے اور دوسری سورت کا نام حل عطا ہے۔ اور جس قرآن میں اللہ نے مریم کے لیے ایک مرتبہ کہا وَطَہَّرَکَ، اسی قرآن میں اللہ نے فاطمہ کے لیے 2 مرتبہ کہا وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا۔ کہا دلیلیں کافی ہیں؟ کہا نہیں، یہ تمہاری دلیلوں کا جواب تھا، اب میری دلیل سن۔ مریم افضل ہے یا سیدہ زہرا افضل ہے؟ کہ وہ تمہاری دلیل تھی جس کا جواب دیا میں نے، اب میری دلیل سن۔ کہ سنا دلیل؟ کہ مریم اور زہرا میں فرق یہ ہے، اللہ نے مریم کو ایک بیٹا معصوم عطا کیا، زہرا کو 11 بیٹے معصوم عطا کیا۔ وہاں ایک بیٹا، یہاں سیدہ کو 11 بیٹے معصوم۔ کہ بس کہنا دلیل اور سن، اللہ نے مریم کو ایک بیٹا معصوم دیا، وہ ابھی تک زندہ ہے، شہید نہیں ہوا۔ زہرا کو 11 بیٹے معصوم دیے، ان میں سے 10 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ کیا بس؟ کیا نہیں، ابھی ٹھہر جا، اب میری دلیل سن۔ کیا دلیل ہے؟ کہ صبر کر، انتظار کر۔ انتظار ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہمارے مسلمات عقائد میں سے ہے۔ جو انتظار کا قائل نہیں وہ شیعہ نہیں۔ کہ صبر کر، انتظار کر، ایک وقت آ جائے گا اس کا انتظار کر، یہ ساری کہانیاں چھوڑ دے، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مریم افضل ہے یا بطول زہرا افضل ہے؟ کہ وہ کیسے؟ کہ انتظار کر، آسمان سے مریم کا بیٹا اترے گا، ادھر پردہ غیب سے زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، زہرا کا بیٹا پڑھائے گا۔ اتنا فرق ہے مریم اور زہرا میں۔ عیسیٰ نماز پڑھے گا، جس کا مقتدی عیسیٰ جیسا نبی ہو اس امام کو مہدی الزمان کہتے ہیں۔
وہ زہرا کا بیٹا ہے، وہ بطول عذرا کا بیٹا ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے۔ ایک دفعہ سیدہ کی ذات پر بلند صلوات پڑھی۔ اللہ نے بیوی کو بڑے فضائل عطا کیے۔ وقت بالکل مختصر ہے، صرف علامہ اقبال، میں دیکھتا آ رہا تھا بہت ساری روایات کی اہل سنت کی کتابوں سے، میرا دل کر رہا تھا کہ آج ان کو پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں، لیکن علامہ اقبال کا بڑا مفصل انہوں نے نظم کیا ہے جناب سیدہ کی عظمت میں، صرف 2-3 جملے اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پڑھا کرے علامہ اقبال کو، بڑی عظیم نظم ہے کہ مریم آج ایک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم ایک نسبت کی وجہ سے فضیلت رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کی ماں ہے۔ مریم آج ایک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا، پہلی نسبت علامہ اقبال بیان کرتے کیا؟ پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، سید الانبیاء کی نورانیت، آنکھوں کی نورانیت کو فاطمہ کہتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، یہ پہلی نسبت ہے۔ اور دوسری نسبت کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں بانو عام تاجدار حل عطا، بانو عام تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ دوسری نسبت ہے۔ ختم کر رہا ہوں اس شعر کو، آخری شعر سنیے گا، بانو عام تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پھر آگے فرماتے ہیں رشتہ یہ عین حق زنجیر پاست، رشتہ یہ عین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گر گر دیدنی سجدہ پر خاک او پاشیدنی۔ علامہ اقبال اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سید الانبیاء کی عزت کی قسم، فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کو اور میرے پاؤں کو شریعت مصطفیٰ کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے، اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو میں اقبال زہرا کی قبر پہ سجدے کرتا۔ یہ ہے عقیدہ علامہ اقبال، اگر شریعت مصطفیٰ نے مجھے نہ روکا ہوتا، میں یوں ترجمہ کیوں نہ کروں کہ اگر یہ لوگ مجھ پر شرک کا فتویٰ نہ لگاتے تو میں زہرا کی قبر پہ سجدے کرتا۔ عظمت سیدہ، اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے۔ بس ماں بہنوں کے لیے ایک پیغام کا جملہ، وہ مجلس میں آئی ہے، ایک سیدہ مرحومہ مغفورہ کی مجلس ہے، اور ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے سیدھا، یا ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں ہے، اور میں یہاں یہ جملہ بھی کہا کرتا ہوں ترہیم کی مجالس میں کہ اگر دنیا میں کسی نے رہنا ہوتا نا، کوئی رہتا یا نہ رہتا، وہ ہستیاں ضرور رہتی جن کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا سے چلے گئے، بڑے نامور بادشاہت جن کے ہاتھ میں تھی، بڑی بڑی مسند تھی، بڑا بڑا نام تھا۔ میں میرے ذہن میں 2 جملے آگے ہیں، بڑے خوبصورت کسی شاعر نے کہے ہیں، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، قبرستان میں چلا جا اور عبرت کی نگاہ سے دیکھ قبروں کو، عبرت کی نگاہ سے قبروں کو دیکھ۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر قبرستان میں زیادہ جاؤ گے نا، گناہوں سے بچے رہو گے، اپنی موت کو زیادہ یاد رکھو گے، گناہوں سے بچے رہو گے۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، درس لینے کے لیے، عبرت کے لیے کسی بادشاہ کی قبر کو دیکھ، تلاش کر، اگر یہاں کہیں نہ ملے پھر فیصل مسجد اسلام آباد چلا جاؤ، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت، کھل جائے گی تیرے لیے تیری دنیا کی حقیقت۔ تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا کیا ہے۔ دنیا نے امیر المومنین فرماتے ہیں کسی سے وفا نہیں کی، مولا فرماتے ہیں دنیا نے مجھ جیسے علی سے وفا نہیں کی، تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ کھل جائے گی تیرے لیے تیری دنیا کی حقیقت، اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ قبر بناتے ہیں نا، کھوپڑی نکل آتی ہے، بادشاہ کی قبر
کھوپڑی نکل آئے اے کاس آئے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور بتا وہ آج کہاں ہے؟ غریب کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، ہمسائے کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا، کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور بتا وہ آج کہاں ہے؟ جن کا مشید بدن تھا معطر کفن تھا، خوبصورت جوانی خوبصورت چہرہ اللہ نے خوبصورتی عطا کی، حسن عطا کیا تھا، اچھے اچھے کپڑے پہنتا تھا، استری خراب نہیں ہونے دیتا، کپڑوں کو مٹی لگنے نہیں دیتا تھا، جن کا مشید بدن تھا معطر کفن تھا، جب کوہنہ قبر اس کی اکھڑی نہ سالم بدن تھا نہ تار کفن تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، پسلیاں پڑی ہوئی تھی، نہ سالم بدن تھا نہ تار کفن تھا، اوج پر تھے جو لوگ آج زیر زمین ہیں، اوج پر تھے جو لوگ آج زیر زمین ہیں مٹی کے ڈھیر نہ مکان ہے نہ مکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عزیزو دنیا میں اگر نام چھوڑ جانا ہے نا اور آخرت میں نام بنانا ہے صرف دو کام کر لو، اہل بیت کی محبت نہ چھوڑو اور ان کی سیرت کو نہ چھوڑو، بس اگر سعادت چاہتے ہو اہل بیت کی محبت دل سے نہ نکالو، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، سیدہ کی محبت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ولایت علی پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا، میں کیا ہم بچوں کو اولادوں کو نسلوں کو تو قربانی کر سکتے ہیں، علی کی ولایت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی سودا نہیں کر سکتے، اصل یہی زندگی عزیزو، امیری اور غریبی دنیا کا حصہ ہے، امیر کا بھی امتحان ہے غریب کا بھی امتحان ہے، ہاں امیری کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، غریب کا امتحان لیتا ہے اللہ، امیر کا بھی امتحان لیتا ہے، امیر یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دے دیا، نہیں، یہ پیسہ امتحان، غربت بھی امتحان، امیر کو پیسہ دیا اللہ امتحان لینا چاہتا ہے یہ خالق کا شکر کتنا کرتا ہے، غریب کو غربت دی امتحان لے رہا ہے غربت پہ صبر کتنا کرتا ہے، یہ دونوں امتحان ہیں، مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، پتہ نہیں کتنے مالدار آئے چلے گئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، صرف مال وہی فائدہ دے گا جو اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں خرچ کر کے چلے جاؤ گے، جو چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں، وہ ان کا جن کے لیے چھوڑ گئے، اپنا صرف وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیا ہے، بس آخری جملہ میں بہنوں کے لیے بس زحمت ختم ہو گئی، کیسی ہے جناب سیدہ کی سیرت، جناب سیدہ خود روایت فرماتی ہے، یہ مختصر روایت ہے اس لیے یہی عرض کر رہا ہوں، بی بی فرماتی ہے روز قیامت 3 قسم کی عورتوں کی جنت کی میں دختر پیغمبر ضامن ہوں، ہے پروگرام یہ روایت سنا، سیدہ فرماتی ہے روز قیامت 3 دن کی عورتوں کے لیے میں حسنین کی ماں جنت کی ضامن ہوں، دختر پیغمبر، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ کہ پہلی عورت من صبرت علی فقر بعلہا، پہلی وہ عورت ہے جس کی جنت کی میں ضامن ہوں جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کر کے زندگی گزار دے، اپنے شوہر کی غربت پر صبر کر کے زندگی گزار لے، اگر شوہر کے پاس پیسے کم ہے مزدور ہے یا اگر پیسے تھے مشکل وقت آ گیا تو صبر سے گزار لے، صبر سے گزار لے، اور یہاں عرض کرتا چلو میری میں پہلے بیٹیاں کئی دن جناب سیدہ علی کے گھر فاقے سے گزار دیتی تھی، بی بی کی سیرت کو دیکھو، صرف روایت عرض کر رہا ہوں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری عورت دختر پیغمبر فرماتی ہے دوسری عورت جن کے لیے میں جنت کی ضامن ہوں، بی بی کون سی عورت ہے؟ فرمایا دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد زبانی پہ صبر کر رہے،
شوہر غصے میں ہے، غصے میں آ کر اگر بد زبانی کر لی ہے نا، دل میں اتنا کہہ دے کہ میں کنیز زہرا ہوں، اللہ میں کنیز زہرا ہوں، میرا شوہر ہے، میرے سر کے تاج ہے، میں کیسے جواب دوں؟ بی بی فرماتی ہے جو میری محبت رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی بد زبانی پہ صبر کرے، میں اس کی جنت کی ضامن ہوں۔ اور دوسری روایت بھی سنا دوں، دوسری روایت پیغمبر اکرم سے ہے، اگر بیوی بد زبان ہے، سید الانبیاء فرماتے ہیں اگر بیوی کی بد زبانی پر شوہر صبر کر دے، اللہ اسے حضرت ایوب کے صبر کے برابر اجر عطا کرے گا۔ کتنی بڑا اجر ہے ایک صبر کرنے کا۔ اور آخری خط بنت مصطفیٰ، تیسری کون سی عورت ہے جن کی آپ جنت کی ضامن ہو؟ بی بی فرماتے ہیں تیسری عورت جن کی میں جنت کی ضامن ہوں وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو حق مہر معاف کر دے۔ اپنے شوہر کو حق مہر، آج یہ آفت آ گئی ہے نا، متوسط طبقہ، سفید پوش لوگ، بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، کیوں؟ شکر ہے کہ یہ لاک ڈاؤن نے، کرونا نے شادی حال بند کر دیے۔ میں تو آپ جیسے متقین اور مومنین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک یہ کرونا ہے نا، اسی سے فائدہ اٹھا کر مختصر جہیز اور مختصر کھانوں کے ساتھ اپنے واجبات کو پورا کر لیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو برات کو کھانا نہیں دے سکتے، دلہا والے فرمائش کرتے ابھی کھانا 4 قسم کا ہو، اتنی بڑا حال ہو، بھئی شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ لڑکی کا باپ دلہا والوں کو کھانا دے؟ ہمارے معاشرے نے برباد کر دیا ہے، غریبوں کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے کہ بیچارے کھانا نہیں دے سکتے۔ یہ معاشرے کی رسمیں، یہ معاشرے کی لعنتیں، انہوں نے ہماری دین کو ہمارے گھروں سے نکال دیا ہے۔ بس عزیزوں، وقت ختم ہو گیا، کبھی اللہ نے توفیق دی تو میں جناب سیدہ کی سیرت اور فضائل عرض کروں گا، صرف 5 منٹ اور آپ کو زحمت دینی ہے۔ کون سیدہ؟ وہ بنت مصطفیٰ کہ جب بھی آتی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، جب بھی سیدہ آتی، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں جناب عائشہ بھی یہ روایت کرتی ہے، کلما جاءت فاطمہ فقام الیہا رسول اللہ۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں، کہہ سکتی تھی فقام الیہا ابیہا، کہ جب سیدہ آتی تو ان کے باپ کھڑے ہو جاتے تھے، ابیہا نہیں کہا، رسول اللہ کہا۔ دنیا والوں سمجھ لو، باپ نہیں، جس کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے، سادات مجھے معاف کرنا، فَقَبَّلَ يَدَيْهَا، بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، فَجَلَسَتْهَا عَلَى مَسْنَدِهَا، بوسے دینے کے بعد اپنی بیٹی کو اپنی مسند پہ بٹھا دیتے تھے۔ سادات میرے استاد بزرگوار قبلہ آیت اللہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ روایت پڑھتے تھے نا تو ایک جملہ کہتے تھے اگر روزے کی آمد ہو، محشر کا میدان ہو، سارے نبی موجود ہوں، سید الانبیاء بھی بیٹھے ہوں، دختر پیغمبر حسنین کی ماں سیدہ آ جائے، سید قبلہ فرماتے تھے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاؤ، پھر پوچھتے تھے جب اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے کیا باقی نبی بیٹھے رہیں گے؟ سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ان کے امتی بیٹھے رہیں گے؟ تمام نبیوں کی امتیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ قبلہ رو کر کہتے تھے روتے اس لیے ہیں
جس کی استقبال میں تمام نبی کھڑے ہو جائیں، بابے کے بعد کافی دیر بابے کے منبر کے سامنے زہرا کھڑی رہی۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ میں دربار نہیں پڑھتا، صرف دو جملے مسائل کی عرض کر رہے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ عبدالحمید چاریہ سندھ کے بہت بڑے خطیب تھے عزاداروں۔ قبلہ بخاری صاحب جب جناب سیدہ کی شہادت پڑھتے تھے نا، وہ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، کاغذ نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے تھے، ٹکڑے کرنے کے بعد وہ نیچے پھینک دیتے تھے۔ جس کے یہ بات سمجھ آگی نا، جس کو خدا کی قسم ہے قیامت کا مسائل کا جملہ ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کاغذ کے کر کے نا نیچے پھینک دیتے اور پھر منبر سے اتر جاتے تھے۔ جا کر وہ اپنے ہاتھوں سے کاغذ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے تھے، عدد اکٹھا کر کے پھر منبر پہ بیٹھ جاتے۔ مومنین اور سادات سے پوچھتے معاف کرنا، مجھے بتاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے پہ کتنی دیر لگی ہے؟ عدد رو کر کوئی کہتا قبلہ 1 منٹ لگا ہے، کوئی کہتا قبلہ 2 منٹ لگے ہیں، رو کر کہتے اسی تھوڑے وقت میں زہرا ضعیف ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ اسی تھوڑے وقت میں زہرا ضعیف ہو گئی۔ ہاں عزادارو، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، دختر پیغمبر ہے زہرا عزادارو۔ آج بھی جب مدینے جائے نا، قبر کا پتہ نہیں چلتا، لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے اہل مدینہ مجھے بتاؤ بنت مصطفیٰ کی قبر کہاں ہے؟ لوگ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، لیکن عزادار جنت البقیع چلے جاتے ہیں۔ ایک نشانی ذہن میں رکھی ہوتی ہے، علماء سے سنا ہوتا ہے، جنت البقیع چلے جانا، 4 قبریں اکٹھی نظر آئیں گی، ان کے اوپر جو قبر ہوگی اور جس پر پتھر کا نشان نظر آ جائے، سمجھ لینا وہی زہرا کی قبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے، اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ۔ عزادر ایام فاطمیہ آتے تھے نا، ایام فاطمیہ قوم المقدس میں تمام مراجع جناب معصومہ کو پرسہ دینے کے لیے جاتے تھے۔ امامے سر پہ نہیں ہوتے عزادر، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، گریبان چاک ہوتا ہے مراجع عذاب کا۔ ماتم کرتے ہوئے فاطمہ معصومہ کی بارگاہ میں جا کر پرسہ دیتے ہیں۔ عزادر ایام فاطمیہ میں آیت اللہ بہجت نے ایک جملہ کہا، بڑا مسائل کا جملہ، رو کر کہتے ہیں جمالو جب بی بی کے ایام عزا آ جائے نا، جس طرح 10 محرم کو کالے کپڑے پہنتے ہو اسی طرح کالے کپڑے پہن لینا، جس طرح 10 محرم کو ماتم کرتے ہو نا اسی طرح ماتم کرنا، سارا دن جس طرح 10 محرم مناتے ہو نا اسی طرح بی بی کی شہادت کے دن 3 جمادی بھی سارا دن عزاداری کر لینا۔ پھر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اگر جوانوں کوئی آپ سے پوچھ لینا یہ محرم تو نہیں ہے، یہ 10 محرم تو نہیں ہے، آپ نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، آپ ماتم کیوں کر رہے ہو، انہیں یہ نہ کہا کرو کہ بی بی فاطمہ کی شہادت ہے، بلکہ انہیں یہ کہا کرو نبی کی بیٹی کا جنازہ آدھی رات کو اٹھایا گیا۔ زہرا کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، آدھی رات کو سیدہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ عزادر آپ کے اور میرے امام پردہ غیبت میں 2 سلام امام کے سن لو، اپنی دادی کو پیش کرتے ہیں۔ عزادارو مجھے یقین ہے مصیبت کے بڑے پہاڑ کے جملے ہیں۔ عزادر امام زمانہ پردہ غیبت میں اپنی دادی کو سلام یوں پیش کرتے ہیں، پہلا سلام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام علی مقصورت اضلاعہا، سادات مومنین مجھے معاف کرنا، اے سیدزادیہ مجھے معاف کرنا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام علی مقصورت اضلاعہا، میرا سلام اس دادی زہرا پر جس کی پہلو کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا۔ پھر دوسرا سلام کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى مَغْصُوبَةِ حَقِّهَا، میرا سلام اس دادی پر جس کا حق غصب کر لیا گیا۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمَقْهُورَةِ، عزادر عربی کلام میں علماء موجود ہے، ایک لفظ مضروبہ ہے ایک لفظ مقہورہ ہے۔ عزادر مضروبہ اسے کہا جاتا ہے جسے مارنے والا کوئی ایک ہو، اور مقہورہ اسے کہا جاتا ہے جسے کئی لوگ مل کر مار رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادی زہرا پر
مدینے والوں نے مل کر مارا، رو کر کہہ رہی تھی فضا جل دیا، اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ حضرت امام سلام پڑھتے آ رہے ہیں، آخری سلام امام پڑھتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُجْتَہِدَةِ۔ حضرت عربی کلام میں لفظ مجتہدہ اس اونٹنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس اونٹنی کے سامنے اس کے بچے کو نہر کر دیا جائے، جس اونٹنی کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس دادی زہرا پر جس کے سامنے محسن شہید ہو گیا، کے درمیان خون بہ رہا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے عزادارو میری زبان میں طاقت نہیں ہے، ایک شخص کہتا ہے جب میں اندر جانے لگا میں نے ارادہ کیا دروازے پہ پیر رکھوں، وہ کہتے ابھی میں نے پیر نہیں رکھا تھا، یا میں نے کیا دیکھا دروازے کے نیچے دختر پیغمبر تھی، رو کر کہہ رہی تھی میرا محسن شہید۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بعد آخری دو جملے مصحف کے اللہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ عزاد رو فضا جلدی سے آئی، میں نے مصحف ختم کر دیا۔ عزادارو دعا کرو، دعا کرو کسی چھوٹے بچوں کے سامنے اس کی کوئی ماں کو تماچے نہ مارے۔ عزادارو دعا کیا کرو کبھی چھوٹے بچوں کے سامنے۔ یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑا فرق ہے دین جماعتی کا اور شام غریبہ کا۔ عزادارو سادات مجھے معاف کرنا، شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارتے رہے۔ عزاد اور امام حسن مجتبہ ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، امام حسین بھی ساتھ تھے، ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، امام حسن کہتے ہیں حسین بھیا اپنا رخ دیوار کی طرف کر دو۔ عزاد اور رخ دیوار کی طرف ہو گیا، جب وہ شخص چلا گیا حسین نے پوچھا بھیا حسن دیوار کی طرف رخ کیوں کر لیا تھا؟ کہا حسین کیا تو نے نہیں پہچانا یہ وہ ملعون آ رہا تھا جس نے ہماری ماں کو تازیانے مارے تھے، جس نے ہماری ماں کو تازیانے مارے تھے، اور میں بھی آنکھوں سے دیکھتا رہا کن فل زہرا کے ہاتھوں پہ تازیانے مارتا رہا۔ عزادارو میں نے روایت میں پڑھا زہرا کا ہاتھ دامن علی میں تھا، کبھی بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتی تھی کبھی دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتی تھی، اور رو کر کہتی جب تک علی کو نہیں چھوڑو گے زہرا واپس نہیں جائے گی۔ عزادارو ایک جملہ زہرا نے کہا کہ علی کو چھوڑ دو وَإِلَّا نَشَرْتُ شَعْرِي، اگر علی کو نہ چھوڑا زہرا سر کے بال کھول دے گی۔ عزادارو بطول کا یہ کہنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، علی نے کہا سلیمان زہرا سے کہو بد دعا نہ کرے مدینہ غرق ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں سیدہ آپ نے سر کے بال نہیں کھولے تھے، ابھی بد دعا کے لیے جملہ نہیں کہا تھا، مدینے کی دیواریں بلند ہو گئی۔ کتنا بے عزتی کوفہ کی دیواریں اور کتنا بے عزتی شام